پاکستان میں جو حکومت جو نظام موجود ہے، تنقید کرنے والے، اس کی مخالفت کرنے والے وہ اسے فارم 45 کی حکومت کہیں، فارم 47 کی حکومت کہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عام انتخابات کے بعد سے اب تک یہ حکومت اپنی جڑوں کو مضبوط کرتی چلی جا رہی ہے، اپنے آپ کو مزید مستحکم کر رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب یہ الیکشن ہوئے تو کہا گیا کہ جی عوامی حمایت اسے حاصل نہیں ہے، یہ حکومت چل نہیں پائے گی، یہ حکومت معیشت کو بہتر نہیں بنا پائے گی، لیکن پھر IMF کے ساتھ پروگرام بھی ہوا۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 19 ارب ڈالر سے زیادہ آج ہیں۔ گو کہ اس دوران پاکستان نے بہت قرضہ بھی لیا، پاکستان کے ٹیکس اہداف بھی حاصل نہیں ہوئے، پاکستان میں گورننس کے بھی ایشوز ہیں، لیکن یہ ایشوز پہلے کی نسبت اب کچھ کم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 3 مہینوں کا اگر ہم جائزہ لے لیں تو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک اسٹینڈ آف تھا، جو ایک ٹینشن کا ماحول تھا، اس میں پاکستان نے جو اپنی کارکردگی دکھائی ہماری مسلح افواج نے، اس نے پاکستان کی اہمیت کو علاقائی طور پر اور عالمی طور پر منوایا، اور یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان جو تنازع ہوا، جو جنگ ہوئی، اس میں پاکستان کا جو کردار تھا اسے امریکہ سے لے کر عرب ریاستوں اور ایران تک میں سراہا گیا۔ مسلم دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے وہاں پر بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ پھر پاکستان میں سیلاب کی جو صورتحال پیدا ہوئی، اس میں خیبر پختونخوا اور پنجاب اور سندھ اور بلوچستان سبھی متاثر ہوئے، لیکن اس کے باوجود گو کہ بڑی کمی رہی ہوگی، بڑی خامیاں رہی ہوں گی۔ ایسی آوازیں کہیں سے نہیں ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ آ رہا ہو کہ جی کہیں کوئی انتظامیہ ہی موجود نہیں ہے، تو اس سے بھی نکل رہے تھے کہ اب جو قطر پر حملہ ہوا اور اس موقع پر پاکستان نے جو اپنا موقف، دو ٹوک موقف اختیار کیا، اس کی بڑی پذیرائی ہے، خاص طور پر اسلامی دنیا میں اور عرب ممالک میں خاص طور پر۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جب وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب کے دورے پر گئے ہیں تو انہیں وہاں پر جس طرح کا استقبال دیا گیا، جس طرح انہیں جہاز میں تھے، اپنے سعودی عرب کی فضائی حدود میں داخلی ہوئے کہ ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا، ایریل گارڈ آف آنر دیا گیا، جنگی جہازوں نے ان کے جہاز کو گھیرا اور ان کو ایک اسکارٹ کرتے ہوئے حفاظت میں لے کے آگے بڑھے، تو وزیر اعظم نے اس نظارے کو دیکھتے ہوئے ولی عہد جو ہیں سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان، ان کا خصوصی شکریہ ادا کیا، اور یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہے کہ کسی وزیر اعظم کو اتنا زبردست گارڈ آف آنر دیا گیا ہو، ایریل گارڈ آف آنر دیا۔ اس طرح کا استقبال یا تو امریکہ کے صدر کو دیا گیا، فرانس کے صدر کو دیا گیا، برطانیہ کے صدر کو دیا گیا، انڈیا کے صدر کو دیا گیا، یا خلیجی بادشاہوں کو دیا گیا۔ پاکستان میں کسی سربراہ حکومت کے لیے اس طرح کا استقبال پہلی مرتبہ دیکھنے کو آیا، اور اس کی وجہ جو نظر آتی ہے وہ اس قطر اور اسرائیل کی جو ابھی تنازع ہے، جو حملہ ہے، اس کے بعد جو پاکستان کا موقف اور پاکستان کی فوجی قوت کو دیکھتے ہوئے اب پاکستان کا جو کردار نظر آ رہا ہے۔ اب وزیر اعظم یہاں پر سعودی عرب میں ہیں، اس کے بعد وہ برطانیہ جائیں گے، اور برطانیہ کے بعد وہ امریکہ جائیں گے، امریکہ میں وہ جنرل اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے، اور پھر وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے، اور پھر فلسطین کانفرنس وہاں پر ہونی ہے، اس میں بھی وہ شرکت کریں گے، تو کوئی برجنگ کا کردار بھی کریں گے، کوئی سفارتکاری بھی کریں گے، کوئی پیغامات بھی لے کے آئے جائیں گے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، پاکستان کو بیرونی دنیا کی طرف سے موجودہ نظام کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن ہے جو 27 تاریخ کو ایک احتجاج کرنے جا رہی ہے، خیبر پختونخوا میں وہ احتجاج کرے گی، پارلیمان سے استعفے دے رہی ہے، اس کی قیادت بند ہے، ان کے لیے سختیاں ہیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے کوئی پولیٹیکل راستہ نہیں دیکھا، تو ان کا جو ایک نظام کو تبدیل کر دینے والا معاملہ جو ان کے پیش نظر ہے، اس میں کوئی کامیابی ہوتی ہمیں نظر نہیں آتی۔